الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اس آیت سے قبل اللہ رب العزت نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ان کا حال بیان ہوا، متقین، کفار اور منافقین کا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشترکہ خطاب ہے سب کو، اس میں سارے آ جاتے ہیں، متقین ہوں، کفار ہوں، منافقین ہوں، مشرکین ہوں، دنیا کے کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ہو، یعنی اللہ کا یونیورسل خطاب ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، تم عبادت کرو اپنے رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو حکم ہے اللہ کی عبادت کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو تخلیق کا مقصد بھی اللہ نے قرآن میں واضح کیا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور تم عبادت کرو اپنے رب کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت کہ جس نے پیدا کیا، کہ تمہارا اس سے پہلے وجود نہیں تھا، تم نہیں تھے، اور اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں نام دیا، دنیا میں تمہاری شہرت ہوئی، تمہارا ایک وقت گزرا، یعنی اس اللہ نے تم کو پیدا کر دیا ہے۔ اب کوئی خود پیدا ہونا چاہے یا کسی کو بنانا چاہے نہیں بنا سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا، جب کوئی چاہتا کسی کو پیدا کر لیتا، لیکن نہیں، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تو اس لیے تمہارا حق کیا ہے کہ اب اس کی عبادت کرو۔ اور صرف تم کو پیدا نہیں کیا بلکہ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، یعنی اول تا آخر، شروع سے اب تک ہر کسی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور قیامت تک سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اب تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ اول تا آخر سب کو پیدا کرے گا، بنائے گا، تو اب تمہارا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ اس کی عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کی عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سختی سے، ہلاکت سے، بربادی سے، یعنی تم اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بچا لو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے نافرمان نہ بنو۔ کیونکہ اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ بندے نے کوئی خود چیز بنائی ہے تو اس کے ساتھ کتنی الفت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ اپنی چیز کی اور پرائی چیز کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اپنی گاڑی ہو اس کی اہمیت کتنی ہے، پرائی گاڑی ہو اس کی اہمیت کتنی ہے، اپنا گھر ہو اس کے ساتھ کتنی الفت ہوتی ہے، دوسرے کا گھر ہو اس سے کتنی محبت ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو ہم تو صرف مالک ہیں، اللہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اللہ نے پیدا بھی کیا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تم بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو خوش کر کے۔ جیسے ماں، والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی گرمی سردی اور اسی طرح کھانے پینے کا ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے۔ اور اللہ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں سے 69 درجے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرنے والی ہے۔ تو پھر اسی ذات نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو اللہ کی عبادت کر کے، اور پھر
آگے بھی حکم دیا کہ تم نے اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ صرف تم کو یا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے اور بھی انعامات ہیں، اور بھی نعمتیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان، بناء، چھت۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فأخرج، پس نکالا اس نے، بھی، اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، کئی پھل، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا کیا۔ فلا، پس نہیں، یا پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ یا تم پکڑو، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ کی عبادت تم نے کیوں کرنی ہے؟ کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا، سکون کی چھت اور سکون کا فرش اللہ نے تمہارے لیے قائم کر دیا۔ سورہ نازیات میں ہے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، کیا تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ کہ جس نے آسمان کو بنایا ہے، یعنی انسان کی تخلیق سے بھی جو بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جو بڑی سخت ہیں اور مشکل تھی، وہ زمین و آسمان تھے، کہ ان کو اللہ نے بنایا اور پھر ان کو بنا کر تمہارے لیے مسخر کر دیا، کہ زمین اور آسمان، زمین فرش ہے، آسمان چھت ہے، اور اس نے آسمان سے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی نازل کیا، بادلوں سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے رزق پیدا کیا، پھلوں کا رزق، اناج، ہر طرح کی تمہاری زندگی کی ضرورت اس سے اللہ نے پیدا کی۔ تو اب تمہارا حق کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، بلکہ تمہاری محبت، تمہارا مقصد اور تمہارا مطلوب صرف ایک ہی ذات کا محور ہونا چاہیے۔ مطلوب کہ تمہاری طلب اللہ کے لیے، جستجو اللہ کے لیے، مقصود، تمہارا مقصد، زندگی کا مقصد حیات جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے عبادت، اور محبوب سب سے بڑھ کے جو محبت کی ذات کے لائق ایک ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو تمہاری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری عبادت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کے لیے اپنی محبتیں، اپنی عبادت کسی اور کے لیے قائم نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم یہ بات جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے اور قیامت تک آنے والوں کو پیدا کرے گا۔ اس نے زمین کو بنایا بچھونا، آسمان کو بنایا چھت، اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے رزق بنایا، اس کو پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں تم جانتے ہو۔ کوئی متقی ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مشرک ہے، تو وہ اس بات کا انکار نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ اللہ نے بنائی ہیں۔ اگر تم یہ بات جانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، بلکہ تمہاری عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔